أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی مبارک مجلس ہے. فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں گھیرتے. مجلس کے اندر جڑ کر کے ہم بات سنیں گے تو مجلس کے ختم پر سب کی بخشش ہو جائے گی. آواز تو دور تک جاتی ہے، ہوٹلوں تک بھی جاتی ہے، بیت الخلاء میں بھی جاتی ہے. فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے، مجلس کو گھیرتے ہیں. مجلس کے اندر بیٹھ کر کے بات سنیں گے تو مجلس کے ختم پر ہماری بخشش ہو جائے گی. اس لیے ہر ساتھی کوشش یہ کرے کہ مجلس کے اندر جڑ کر کے بات کو سنیں، دوسرے دھیان کے ساتھ میں سنیں. صحابہ کرام اتنا دھیان کے ساتھ میں سنتے تھے کہ وہ باتیں ان کو یاد ہو جاتی تھی، اور باتیں سنتے سنتے صحابہ عالم بن گئے. کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے اس کو دھیان کے ساتھ سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، تو سنتے سنتے عالم بن گئے اور سنتے سنتے حافظ بھی بن گئے. جیسے ہمارے یہاں حفظ کلاس بنے ہوئے ہیں، بچے حفظ کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا. قرآن کی جو آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے تھے تو اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے. وہ مدینہ کے راستے میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ لوگ رہتے تھے. صحابہ کرام جب وہاں سے گزرتے تو وہ لوگ پوچھتے کہ تمہارے نبی کے اوپر آج کون سی بات اتری؟ تو صحابہ کرام جو ہے قرآن پڑھ کر کے سناتے تو وہ لوگ یاد کر لیتے تھے. حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ قرآن شریف کو یاد کر لیتے تھے. بعد میں جب اسلام لانے کے لیے ان کا خاندان، ان کا قبیلہ جب حاضر ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تمہارا امام. اب دیکھو، انہوں نے تو پہلے سے قرآن شریف یاد کر لیا تھا، اللہ نے ان کو امام بنا دیا. سبق بھی سیکھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا. اللہ امام بنا دے. تو بات کو دھیان کے ساتھ میں سنیں. وکیل کی بات کیسے سنتے ہیں دھیان کے ساتھ میں؟ کوئی پوائنٹ بتاتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر جب گولیاں لکھ کر کے دیتا ہے اور پھر ہمیں سمجھاتا ہے یہ صبح میں، یہ دوپہر کو، یہ شام کو، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یہ گولی بند کرنی ہے، اس کو چالو کرنا ہے، تو ہم کتنا دھیان لگاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے سمجھاؤ. اس طریقے سے دھیان کے ساتھ میں بات سنیں گے تو وہ باتیں ہمیں یاد ہو جائے گی اور سنتے سنتے ہم عالم بن جائیں گے. بہت بڑی بات ہے. اس لیے بات کو دھیان کے ساتھ میں سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی بھی کچھ لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، قریب تشریف لے آئے ہوئے. مولانا محمد سلیمان صاحب جاجی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم. وہ فرماتے تھے کہ ہم نے گھر چھوڑا، گاؤں چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، لیکن بسترا نہیں چھوڑتا.
इंशाल्लाह कोई हमारा बिस्तरा नहीं ले जाएगा, वही का वही रहेगा। लेकिन शैतान क्या करता है, मजलिस से उठा देता है और बहुत बड़ी दौलत से महरूम कर देता है। और दूसरी बात भी कहते थे मौलाना सुलेमान मोहम्मद सुलेमान साहब जाजी रहमतुल्लाह अलैह, कि जो हमारे यहाँ आवे, मिसाल के तौर पर इज्तिमा में आवे और यहाँ के इज्तिमाई अमाल में न जुड़े, वो अपने आप को इज्तिमा में आया हुआ न समझे। इज्तिमा में जब आए हैं तो वे बात सुनेंगे, इसको घर जा करके बच्चों को और घर वालों को देंगे, तो हमें जो है मजलिस के साथ मिल करके सुनना चाहिए। और जब इज्तिमा में आवे ना तो कुछ नीयत ले करके आवे, और जब जावे तो कुछ नीयत बना करके जावे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को दावत दी। उसने कहा कि आप नबी हो, उसकी निशानी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दरख्त जो सामने खड़ा है वो गवाही देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त को बुलाया, जिस तरह हम किसी इंसान को बुलाते हैं इस तरीके से दरख्त को बुलाया। वो दरख्त जमीन फाड़ता हुआ आया और उसने 3 मर्तबा गवाही दी कि आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह के नबी है। अब उस देहाती ने नीयत बनाई। क्या नीयत बनाई? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं घर जाता हूँ और मैं अपने तमाम रिश्तेदारों को जो है लेकर के आऊंगा कलमा पढ़ाने के लिए। आप इनको कलमा पढ़ाना, इस्लाम की दौलत इनको मिल जावे। अगर वो लोग नहीं आए तो मैं जरूर आऊंगा। ये नीयत बनाई। तो हम भी इस नीयत से सुने, इंशाल्लाह यहाँ से कुछ नीयत बना करके जाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। देखो भाई मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, हर इंसान की 4 मंजिलें हैं। चाहे वो शहर का रहने वाला हो, गांव का रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, हाकिम हो, महकूम हो, हर एक की 4 मंजिलें हैं। मर्द हो, औरत हो, सबकी 4 मंजिलें हैं। यानी 4 जगहों से इसको गुजरना है। पहली मंजिल माँ का पेट। जितने इंसान दुनिया में आए और जितने आएंगे सब माँ के पेट से आएंगे। माँ के पेट में क्या होता है? इंसान के आज़ा बनते हैं। उसके हाथ, पैर, आंखें, कान, जुबान, एक एक कुछ वो माँ के पेट में बनता है। और अल्लाह ताला 3-3 अंधेरियों में बनाते हैं। अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं। देखो दुनिया में कोई चीज बनती है, कोई फैक्ट्री होती है, बड़ी जगह में फैक्ट्री होती है, और सूरज की रोशनी में या फिर जो है बत्ती के उजाले में वो चीजें बनाई जाती वहां पर, अंधेरे में नहीं बनाई जाती। और उसका मटेरियल जो होता है ना वो अच्छा से अच्छा होता है, वो चीज भी अच्छी बनती है। बड़ी जगह, उजाला और मटेरियल अच्छा। और देखो अल्लाह ताला तमाम मखलूक को बना रहे हैं, इंसानों को, जिन्नातों को, और जितने अल्लाह ने मखलूक बनाई है सबको माँ के पेट में और 3-3 अंधेरियों में बनाते हैं। अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं। जगह देखो तो बिल्कुल तंग, और अंधेरा, और मटेरियल कैसा भाई? बिल्कुल नापाक, कपड़ों में लग जावे तो धोना पड़े। 3 अंधेरों में, माँ पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, और बच्चे के ऊपर एक झिल्ली होती है उसका अंधेरा। 3 अंधेरियों में अल्लाह ताला बना रहे हैं। और कहां से लाके बना रहे हैं? ये इंसान अपने वजूद में आने से पहले मुख्तलिफ जगहों पर फैला हुआ था। जरा इसको समझना भाई।
مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا تھا، اللہ نے وہاں سے جمع کر کے اس کو وجود بخشا۔ زمین کے ذرات میں یعنی مٹی میں، پانی میں، کھاد میں، جو کھیت میں گوبر جو ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھاد، کھاد میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ہوا کی لہروں میں، فضاؤں میں، یہاں پر انسان پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے بارش برسائی اور انسان نے ہل چلایا اور بیج ڈالا، اللہ نے آسمان سے پانی دیا اور پھر انسان نے کھاد ڈالا، کھیت میں کھاد، اناج کو جو ہے کھاد ملا اور سورج کی کرنیں ملی، چاند کی روشنی ملی، ہوا کی لہریں ملی۔ اللہ نے اس کو کوپل کی شکل میں زمین پھاڑ کر کے نکالا، کوپل، پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، اللہ نے اس میں پھر اناج پیدا کیا، اناج تیار ہو گیا، انسان نے اس کو حاصل کیا، اس کو جو ہے پیسا اور اس کو جو ہے پکا کر کے پھر کھایا، اللہ نے خون بنایا، ایک نطفہ بنایا، پھر وہ نطفہ جو ہے ماں کے رحم میں گیا، اللہ نے اس کی پرورش کی اور 3 اندھیریوں میں وہاں پر اس کو بنایا۔ کہاں پھیلا ہوا تھا یہ؟ زمین کے ذرات میں، کھاد میں، پانی میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ہوا کی لہروں میں، فضاؤں میں، اللہ نے وہاں سے جمع کر کے اس کو وجود بخشا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتنا پھیلا ہوا تھا، اللہ نے وہاں سے جمع کر کے اس کو وجود دیا۔ اب جب ہم مریں گے تو قبر کتنی جگہ ہوتی ہے بھائی؟ 2-2.5 فٹ چوڑی اور 5-6 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ اتنی جگہ پر ہماری مٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل ہے؟ جب اتنی جگہ پھیلا ہوا تھا، اللہ نے وہاں سے لا کر کے جمع کیا۔ اب یہ تھوڑی جگہ میں اللہ نے ایک مرتبہ بنایا اس کو، پھر یہ مر گیا اور اس کی مٹی اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے، اب اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اب اس کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا بالکل یقین ہے۔ لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ کیسا زندہ کرو گے۔ تیسرے بارے میں ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کا جو ہے قیمہ بناؤ اور 4 پرندوں کے گوشتوں کو ملا دو آپس میں اور 4 پہاڑ کے اوپر تھوڑا تھوڑا رکھو۔ 4 پرندوں کا گوشت آپس میں ملا دیا ہے اور 4 پہاڑ کے اوپر رکھوایا اور کہا کہ جو جو پرندے آپ نے ذبح کیے تھے ان کا نام لو۔ پاختہ اگر ذبح کیا ہے، پاختہ کہو، اس کا گوشت جہاں جہاں ہوگا وہاں سے نکل کر کے اس کی ہڈیوں کے ساتھ جڑے گا، وہ پرندہ اڑ کر کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو اس کا گوشت جہاں جہاں تھا وہاں سے نکلا، ہڈیوں کے ساتھ جڑ کر کے اڑ کر کے ان کے پاس آ گئے، 4 پرندے آ گئے۔ کہ اس طریقے سے ہم نام لیں گے، انسان کا نام، اس کے ابا کا نام، اس کے خاندان کا نام، وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا، اس کی مٹی جہاں پڑی ہوگی اس کی ہڈی کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سواری کے اوپر جا رہے تھے، گدھا تھا اور کھانے کا ٹفن بھی ساتھ میں تھا۔ ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو پوری بستی، مکانات وغیرہ سب گرے ہوئے تھے، لوگ مرے ہوئے تھے، وہاں کھڑے کھڑے سوچ رہے تھے کہ اللہ
کہ سارے لوگ مر گئے، آپ کی زندہ کیسے کرو گے ان کو؟ اللہ نے ان کو موت دے دی، عزر علیہ السلام کو، ان کے گدھے کو بھی مار دیا، اور کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، 100 سال، 100 سال تک ان کو موت دے دی۔ 100 سال کے بعد، یہ بھی قرآن میں ہے 3 پارے میں، اللہ نے عزر علیہ السلام کو زندہ کیا، پوچھا آپ کتنے مہینے، کتنا مرے ہو، کتنا وقت ہو گیا؟ آدھا دن یا اس سے زیادہ، اس سے کم، تاکہ پورے 100 سال ہو گئے۔ تمہارے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کہا اس کو آواز دو، تو گدھے کا جو نام انہوں نے رکھا ہوگا اس طریقے سے اس کو بلایا، تو اس کا گوشت، مٹی وغیرہ جہاں پڑی تھی ہڈیوں کے ساتھ جڑ کر ان کے سامنے، اور وہ گدھا جو ہے کھڑا ہو گیا آواز کرتا ہوا، کہا کہ اس طریقے سے ہم زندہ کریں گے۔ یقینی بات ہے۔ کہا تمہارے ٹفن کی طرف دیکھو، جو کھانا تھا وہ بالکل ویسا کا ویسا، 100 سال تک جتنا گرم تھا وہ اتنا ہی گرم تھا۔ اور آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے کہ فریج ہے، فریج کے اندر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں 1 ہفتہ، مہینے، 2 مہینے، بہت سے لوگ 7 سال تک رکھتے ہیں، چیز بگڑتی نہیں ہے۔ اللہ نے موسم کو ایسا بنا دیا تھا جیسا فریج، 100 سال تک کھانا ویسا کا ویسا تھا۔ یہ سب یقینی بات ہے، اسی لیے جوڑ کر کے ہمارے سامنے باتیں لائی جاتی ہے، مرنے کے بعد سب سامنے آ جائے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے، اور دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مچھلی پکڑنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک کانٹا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گل، اس کے ساتھ ایک ڈورا لگا ہوا ہوتا ہے مضبوط باریک، گل کے اندر زمین کا کوئی کیڑا یا گوشت کی بوٹی اس کے اندر لگا کر کے وہ ندی میں، دریا میں، تالاب میں کہیں پھینکتا ہے تو مچھلیاں کھانے کے لیے آتی ہیں۔ تو تجربہ کار جو مچھلیاں ہوتی ہے وہ سمجھاتی ہے کہ جلدی مت کرنا، یہ گوشت کی بوٹی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے اندر کانٹا ہے، تیرے منہ میں پھنسے گا۔ اور باہر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے 2 پیر ہے، 2 ہاتھ ہے، 32 دانت ہے، اس کے پاس چھری ہے، کڑھائی ہے، مسالہ ہے، تیل ہے، تیرے 10 ٹکڑے کرے گا، مسالہ بھرے گا، گرم تیل میں تجھے بھنے گا، اور کئی آدمی مل کر کے تجھے کھائیں گے۔ تو مچھلیاں کیا کہتی ہے؟ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو، یہ بوٹی تمہیں کھانی ہے، یوں کر کے جلدی سے بوٹی کو پکڑ لیتی ہے۔ مچھلی پکڑنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ ڈورا جو ہوتا ہے نا، اس کو ڈھیلا کرتا ہے، اور وہ لے کر کے بوٹی کو لے کر بھاگتی ہے کہ دیکھو مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، اس میں کانٹا ہے، آدمی کھڑا ہے، 2 ہاتھ، 2 پیر، 32 دانت، چھری، کڑھائی سب ہے اس کے پاس، یا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب مچھلی پکڑنے والا دیکھتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر کانٹا برابر پھنس گیا ہے، اب ایک زور کا جھٹکا مارتا ہے مچھلی باہر، اب اس کو آدمی نظر آ گیا، 2 پیر، 2 ہاتھ، 32 دانت سب نظر آ گیا، اب تڑپ رہی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ قبر ہے، سوال جواب یقینی ہے، پلسرات ہے، نام اعمال ہے، حشر کا میدان ہے، بالکل یقینی ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ شیطان ہم کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ
چوہے کی مثال دیتے ہیں. کسی کے گھر میں چوہے زیادہ ہو جاوے, رات کو سونے نہ دے, اس چارپائی سے وہاں کودے, برتن جو ہے گراوے, روٹیاں کھا جاوے, بسترے قتل دے, پوری رات گھر والے کو سونے نہیں دیا. اب گھر والا کیا کرے گا؟ صبح میں ناشتے کے بعد سیدھا بازار میں جائے گا اور جالی والا پنجرا بڑا چوہا پکڑنے کا وہ لے کر کے آئے گا. گرمی کا موسم ہے تو فریج کا ٹھنڈا پانی کٹوری میں رکھے گا اور گھی والی روٹی جو ہے لٹکائے گا. اب رات کو جب سونے کا وقت آیا, بتی بند کی, اب چوہوں نے منہ نکالا, ایسا ایسا باہر آئے اور آ کر کے پنجرے کا چکر لگایا اور حال زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے کہ میرا مالک آج تو کتنا خوش ہے, میرے لیے شاندار مکان, گھی والی روٹی, ٹھنڈا ٹھنڈا فریج کا پانی. تو تجربے کار جو چوہے ہوتے ہیں وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں بھائی زیادہ ریسرچ مت کر, یہ تو اندر جائے گا تو کھٹ کی آواز آئے گی اور تیرے کان کھڑے ہو جائیں گے اور تو پھر چکر لگا کر کے دیکھے گا تو باہر نکلنے کا راستہ بند, دروازہ بند ہوگا. اب تو اندر اندر دوڑے گا, تیرا سانس پھول جائے گا, روٹی بھی نہیں کھائے گا, پانی بھی نہیں پیے گا, پوری رات سوئے گا بھی نہیں. اور صبح میں چھوٹے چھوٹے بچے سریے لے کر کے آئیں گے, یہاں سے چبھیں گے تجھے تو چی چی کرتے ادھر بھاگے گا, وہاں سے چبھیں گے تو چی چی کرتا اس طرف بھاگے گا, قابو میں نہیں آئے گا تو تیرے اوپر گرم پانی ڈالیں گے اور لولا کر کے تجھے کتوں کے حوالے کر دیں گے. تو وہ کیا کہتا ہے وہ تجربہ کر چوہوں کو کہ بیوقوف بنا رہے ہو, کہ گھی والی روٹی تمہیں کھانی ہے. یوں کر کے وہ اندر جاتا ہے تو کھٹ کی آواز آتی ہے, جو کہا تھا وہ منظر چالو ہو گئی. کان کھڑے ہو گئے, چکر لگا کے دیکھا تو نکلنے کا راستہ بند. جو بات بتائی تھی بالکل ہو بہو. محترم دوستو بزرگوں, قرآن کی حدیث کی جو باتیں ہیں بالکل حق ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد نبی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء تمہارا مکان جل گیا. اطمینان سے بیٹھے ہوئے, میرا مکان نہیں جل سکتا. دوسرے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء تمہارا مکان جل گیا. انہوں نے کہا میرا مکان نہیں جل سکتا. تیسرے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء تمہارا مکان جل گیا. کہا میرا مکان نہیں جل سکتا. اطمینان سے بیٹھے ہوئے. چوتھے صاحب نے آ کر خبر دی کہ ابو درداء تمہارے محلے میں آگ لگی اور آگ بڑھتے بڑھتے تمہارے مکان تک آئی اور بجھ گئی. انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے کہہ چکا میرا مکان نہیں جل سکتا. اب یہ خبر دینے والے کون تھے؟ یا تو صحابہ یا تابعی, اور سچی خبر دے رہے تھے. لیکن ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ان آنے والے حضرات نے پوچھا کہ آپ نے اتنا یقین کے ساتھ میں کیسا کہا کہ میرا مکان نہیں جلا؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک دعا بتائی ہے, وہ دعا اگر کوئی صبح میں پڑھ لے تو شام تک اچانک کی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی, اور شام کو پڑھ لے صبح تک نہیں آ سکتی. میں نے اس دعا کو صبح میں پڑھ لیا تھا تو میں تمہاری نظر پر یقین کروں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کروں؟ تمہاری نظر غلط دیکھ سکتی ہے, دھوکہ کھا سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس میں بالکل دھوکہ نہیں ہے, یقینی بات ہے. تو محترم دوستوں بزرگوں کو میں کہہ رہا تھا, پہلی منزل ماں کا پیٹ. سب کو وہی سے, ہم سب وہی سے گزر کر کے آئے ہیں, اور جتنے انسان آئیں گے سب ماں کے پیٹ سے آئیں گے.
اللہ تین تین اندھیریوں میں بناتے ہیں، جہاں کان لگانے کے وہاں کان لگاتے ہیں، جہاں آنکھیں لگانے کی اللہ وہاں آنکھیں لگاتے ہیں، جہاں ہاتھ لٹکانے کے اللہ وہاں ہاتھ لٹکاتے ہیں، وہاں بھول نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ اس کا الٹا کر کے بتاتے ہیں کہ آٹومیٹک نہیں ہوتا، یہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ آپ کا خزانہ بڑا، یہ دنیا کے سارے خزانے جو ہے نا، اللہ کے خزانے کے مقابلے میں ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے۔ ایک جھاڑو لگا دو، ختم، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اس لیے 5 وقت مسجدوں سے آواز لگائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 طاقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں 4 طاقتیں بنائی ہے بڑی بڑی، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ زمین میں اتنی بڑی طاقت ہے مٹی میں کہ خالی چند سیکنڈ کے لیے ہل جاوے تو کتنے بڑے بڑے مکانات زمین کے اندر دھس جاوے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، 2002 میں کچھ میں جو زلزلہ آیا تو کتنے مکانات، 905 گاؤں اور شہر اللہ نے زمین کے برابر کر دیے، تو کتنے تو زمین میں دھس گئے تھے 40 سیکنڈ میں۔ اگر زمین اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں ہلے، یہ پوری دنیا میں جو ہمیں دکھا دے تب سب ختم ہو جاوے۔ قیامت جب قریب آئے گی یہ زمین اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں ہلے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں۔ اتنی بڑی طاقت ہے زمین میں۔ یہ ہوا جو سانس ہم اندر لیتے ہیں باہر نکالتے ہیں، اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر اللہ ہوا کو کہہ دے کہ اپنی طاقت کے ساتھ میں ایک چکر لگا دے دنیا کا، تو یہ جتنا ہمیں دکھائی دیتا ہے نا سارا ہوا کے اندر اڑ جائے۔ قوم عاد 60-70 ہاتھ اونچائی تھی ان کی، بڑی مضبوط قوم، پتھر کی بڑی چٹان لے کر کے اپنے گھر کا دروازہ بنا دیتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے؟ زندگیوں میں دین نہیں تھا، نبی کی بات مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے ہوا چلائی اور ان کو زمینوں پر ایسا پچھاڑا ہے جیسا کھجوروں کے درخت زمینوں پر پڑے ہوئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کو بھی تم دیکھتے ہو؟ باقی سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ آگ کے اندر وہ طاقت ہے، کئی بار جو ہے آگ لگ جاتی ہے تو فیکٹری کی فیکٹریاں، محلے کے محلے، اگر یہ آگ کو اللہ حکم دے دے کہ ایک چکر لگا دے دنیا کا، تو یہ جتنا ہمیں دکھائی دیتا ہے نا اس کو جلا کر کے راکھ بنا دے، اتنی بڑی طاقت آگ میں ہے۔ پانی میں وہ طاقت ہے، کہیں سیلاب آ جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر جو ہے تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ پانی کا عذاب آیا تھا، اوپر سے بھی پانی برسا، اللہ نیچے سے بھی پانی نکالا، اور پوری دنیا میں اللہ نے پانی کو بھر دیا۔ جتنے ایمان والے تھے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا، ان کو کشتی میں سوار کرا دیا تھا، اللہ نے ان کو بچا دیا، اور باقی سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ مؤذن صاحب جو آواز لگاتے اللہ اکبر، یہ ان 4 طاقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ 4 طاقتیں بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہے۔ پھر ان 4 طاقتوں سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ فرشتوں کی۔ بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں،
اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. دیکھو مکہ میں جو حرم ہے، جو کعبہ ہے، اس کعبہ کے سیدھے اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ اور ہے، فرشتوں کا کعبہ، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. 70,000 فرشتے ایک ساتھ میں طواف کرتے ہیں، اور ان فرشتوں نے ایک طواف کر لیا، یعنی 7 چکر لگا دیے، زندگی بھر ان کا نمبر نہیں آتا. اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہوں گے. ہم تو عمرہ میں جاتے ہیں، کئی عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بار بار حج میں جاتے ہیں، بار بار عمروں میں جاتے ہیں، کئی مرتبہ موقع ملتا ہے. فرشتوں کو ایک مرتبہ طواف کر لیا، پھر ان کو زندگی پر موقع نہیں ملتا. تو فرشتے کتنے بنائے اللہ نے؟ اس میں 4 فرشتے مشہور ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل. 4 فرشتے بڑے بڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ اگر اپنی اصلی شکل کے اوپر آ جاوے، ان کا سر 7ویں آسمان کے اوپر اور ان کے پیر 7ویں زمین کے اوپر، اور ان کے 600 بازو ہے. پرندے کے جو پر ہوتے ہیں ایسے بازو، اور ایک حدیث میں 100 بازو بتائے. ان میں سے اگر 2 بازوؤں کو کھولے تو مشرق اور مغرب کے اندر سما جاوے، پوری دنیا میں ڈھک جاوے. اتنے بڑے پر، خالی 2 پر کو کھولے، منٹوں میں آسمانوں سے خبریں لے کر کے نبیوں کے پاس آتے تھے، منٹوں میں. لوط علیہ السلام کی بستیاں وہاں جارڈن میں ہے. اللہ کے فضل سے وہاں جانا ہوا جماعت میں. ہم نے بالکل پاس میں کھڑے ہو کر اس جگہ کو دیکھا. 7 بڑے بڑے شہر تھے ان کے. دین زندگی میں تھا نہیں، نبی کی بات مانتے نہیں تھے، اخلاق کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے تھے. اللہ ان سے ناراض ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے الٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کو ایسا زمین میں مارا، سے پھاوڑا مارتے ہیں نا ایسے، جہاں نیچے پانی ہوتا ہے وہاں تک اپنے پر کو جو ہے داخل کیا، اور وہاں سے زمین کو اٹھایا. ان کے 7 شہر، ان کے پہاڑ، ان کے مکانات، ان کے جانور، سب کو اٹھا کر کے جو ہے آسمان تک لے گئے. ان کے چیخنے کی، ان کے جانوروں کے چیخنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہاں سے اس کو الٹ دیا. وہ ساری بستیاں گئی نیچے، اور نیچے کا جو پانی تھا وہ اوپر، ابھی پانی بھرا ہوا ہے. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی طاقت ہوگی. یہ زلزلہ جو آتا ہے نا، وہ فرشتے زنجیروں کو کھینچتے ہیں، زمین کو ہلاتے ہیں. اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سور ہے، سینگ کی شکل کا، بیل کا جو سینگ ہوتا ہے اس شکل کا بہت بڑا جو ہے سور ہے. وہ منہ میں لگائے ہوئے، اپنے گھٹنوں کو زمین سے لگایا ہے، اور کان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ مجھے حکم کرے اور میں اس میں پھونک مار دوں. جب پھونک ماریں گے، صبح کا وقت ہوگا، بہت سے لوگ اٹھے ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگ سوئے ہوں گے، بہت سے لوگ جو ہے جنگلوں کی طرف، کھیتی کی طرف جا رہے ہوں گے، کاروبار وغیرہ کی طرف، اور ایک آواز آئے گی، پھر آواز بڑھتی رہے گی، بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھے گی کہ انسان جو ہے نا ڈر کے مارے، خوف کے مارے جنگلوں میں بھاگ جائیں گے، اور جنگل کے پھاڑ کھانے والے جانور جو ہے بستیوں میں آ جائیں گے، اور پھر اللہ جو ہے سب کے کلیجے اس آواز کی وجہ سے پڑ جائیں گے، سب مر جائیں گے. اندازہ لگاؤ کہ وہ فرشتے کی پھونک میں کتنی بڑی طاقت. ایک فرشتے اللہ نے بنایا ہے اسرائیل، جس کو ہم کہتے ہیں ملک الموت. ہم سب کے پاس آئیں گے. گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے جب روتے ہیں
تو اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت گھر کا دروازہ پکڑ کر کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ اس گھر میں مجھے بار بار آنا ہے جب تک یہ پورا گھر خالی نہ ہو جائے. پوری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک تھالی میں چند دانے. بھائی ہمارے سامنے ایک تھالی ہو اور چند دانے ہو، جس دانے کو اٹھانا ہم آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں. ملک الموت پوری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی روح قبضہ نہ کرتے ہو، اور کوئی ان کو جو ہے دشواری پیش نہیں آتی. جہاں موت روح قبضہ کرنے کا حکم ہوتا ہے وہیں پر روح قبضہ کرتے ہیں. ایک آدمی سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ فلاں جزیرے میں فلاں انسان جو اس کی روح قبضہ کرنی ہے. اور وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں. جب ملک الموت وہاں سے چلے اس آدمی کو دیکھا کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ابھی چند منٹ کے بعد اس کی روح وہاں فلاں جزیرے میں قبضہ کر رہی ہے. تو اس کو گھورا یعنی نیچے سے اوپر تک دیکھا اور چلے گئے. یہاں حکم نہیں تھا روح قبضہ کرنے کا. ملک الموت کے جانے کے بعد اس آدمی کو گھبراہٹ ہو گئی اور کہا کہ سلیمان مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے اسی وقت اپنے گھر پہنچاؤ. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس آدمی کو اسی وقت جو ہے گھر پہنچا دیا. ملک الموت جب وہاں پہنچے وہ آدمی وہاں موجود تھا، اس کی روح وہاں پر قبضہ کی. یہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی روح قبضہ کر کے جا رہے تھے ملک الموت. فرشتوں نے پوچھا کہ اے اسرائیل اتنی روحیں قبضہ کرتے ہو، کسی پر رحم بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تو دو شخصوں کے بارے میں کہا کہ مجھے دو جگہ پر رحم آ گیا. ایک تو ایک عورت جو ہے جنگل میں تھی اکیلی بیابان جنگل میں. اس وقت جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی اور مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبضہ کر لو. تو مجھے اس بچے کی تنہائی پر رحم آ گیا. مجھے اس بچے کا جنگل میں ہوگا کیا؟ کوئی نہیں ہے وہاں پر. فرشتوں نے کہا کہ اے اسرائیل جس بادشاہ کی روح قبضہ کر کے جا رہے ہو ظالم بادشاہ تھا، یہ وہی بچہ ہے جو جنگل میں چھوڑ کر کے آئے تھے. اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کرنے لگے. اور ایک فرشتے اللہ نے بنائے میکائیل علیہ السلام. بارش کا کام اور روزی پہنچانے کا کام ان کے سپرد کیا ہے. اب اندازہ لگاؤ دنیا میں مخلوق کتنی ہے؟ 18,000 مخلوق بنائی ہے. انسان ایک مخلوق، بکری ایک مخلوق، بھینس ایک مخلوق، ہاتھی ایک مخلوق. ایسے دریاؤں میں بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہے پہاڑوں کے برابر. کتنی ہوگی اللہ کی مخلوق؟ سب کو روزی پہنچانے کا کام ان کو سونپا ہے. یہ بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے. اور اس سے بڑی جو طاقت ہے فرشتوں سے وہ اللہ کی طاقت ہے. اس لیے مؤذن صاحب سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑے ہے. اللہ کا خزانہ بھی بڑا اور اللہ کی طاقت بھی بڑی. اللہ اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں تمام مخلوق کو بنا رہے ہیں. ابھی اس وقت ہزاروں لاکھوں کروڑوں ماداؤں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے بچے بنا رہے ہیں. سب کو 2 آنکھیں دے رہے ہیں، 2 کان دے رہے ہیں، کسی کو 2 پیر اور مخلوق جو ہے کسی کو 4 پیر. کبھی سنا نہیں ہوگا کہ اللہ کے خزانے میں آنکھوں کی کمی ہوگی، اب سب کو ایک ایک آنکھ ملے گی. ایسا سنا بھائی؟ اللہ کا خزانہ لامحدود ہے. اللہ تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں. تربوز جو ہے تربوز اللہ کے خزانے میں اتنے ہیں
کہ اگر ایک ساتھ میں اللہ اتار دے تربوز کو تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے نا سب فل ہو جاوے تو ساری ٹریفک جام ہو جائے گی، گاڑیاں چلے گی کیسے، ریل چلے گی کیسے، ہوائی جہاز کیسے چلیں گے، تو ساری ٹریفک ہو جائے گی۔ اور پھر بھی جو اللہ کا خزانہ اس کے اندر اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سوئی کے اوپر جو پانی آتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اتنے تربوز بھرنے کے بعد بھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس خزانے ہر چیز کے، ہم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کسی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں اونچا بنوں یا امیر بنوں، گورا بنوں، کوئی اختیار نہیں، اللہ نے جیسا بنا ویسے بن گئے۔ اور دوسری منزل ہم سب کی کون سی ہے بھائی؟ دنیا، پیدائش سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے یہ دوسری منزل ہے، اور یہ منزل اچھے برے بننے کی ہے، اعمال کرنے کی ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی ہے۔ پہلی منزل میں اگر کسی کا ایک ہاتھ نہیں بنا دنیا میں چلا آیا، یا ایک آنکھ ادھوری تھی وہ دنیا میں چلا آیا، تو دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے حکیم اور جتنے بھی علاج کرنے والے ہیں سب مل کر کے اس کی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، اس کا ایک ہاتھ نہیں بنا سکتے، سرجری کر دیں گے، نقلی بنا دیں گے، اصلی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس کے اعضا بننے کی جگہ ماں کا پیٹ تھا۔ اور یہ دنیا جو ہے وہ اچھے برے عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اگر یہاں اچھے عمل نہیں کیے تو تیسری منزل ہم سب کی قبر ہے۔ قبر میں اللہ کسی کو اختیار دے دے کہ وہاں نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، ہزاروں سال تک ایک نیکی اس کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جیسا عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ جو آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تھوڑا منظر قبر میں دکھایا جائے گا۔ اگر اس کو جنت ملنے والی ہے، اچھے عمل کیے ہے، آخرت کی تیاری کی ہے، تو قبر کے اندر 77 کھڑکیاں جنت کی کھول دی جائے گی۔ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبو، وہاں کا اچھا منظر، اس کو دیکھ کر کے مزے کے ساتھ سوئے گا۔ اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے۔ اور اگر دوسری منزل میں غفلت کی، آخرت کی کوئی تیاریاں نہیں کی اور قبر میں چلا گیا، اب اس کو جو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، تو قبر کے اندر جہنم کی 77 کھڑکیاں کھول دی جائے گی۔ وہاں کی لو، وہاں کی ہوا، گرم ہوا اور وہاں کا وحشت ناک منظر اس کو دکھائی دے گا اور بڑی تکلیف میں ہوگا۔ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا اس کی قبر کو بنا دیا جائے۔ اور چوتھی منزل ہم سب کی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان جو آئے گا، سب کی آخری منزل جو ہے چوتھی منزل، وہ میدان حشر ہے۔ سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا اور سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے 1 میل۔ اب میل دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک تو کلومیٹر کے اعتبار سے 1.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے قریب جو ہوتا ہے، 1 مائل جو بولتے ہیں ہم، 1 میل۔ اور 1 میل اس کو کہتے ہیں سرما لگانے کی جو سلائی ہوتی ہے۔ ابھی جب سرما لگاتے ہیں تو یہ سلائی آگ سے کتنے قریب ہے؟ اتنا قریب سورج آ جائے گا۔ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کندھوں تک، پسینوں میں ڈوبے ہوئے۔ پہلے تو جو میدان ہوگا، میدان حشر، وہ پسینہ چوسے گا، اور جب چوسنا بند ہو جائے گا پھر اوپر چڑھے گا، اور اللہ 5 سوال کریں گے۔
کوئی بیچ میں ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی وکیل نہیں ہوگا, ڈائریکٹ اللہ سوال کریں گے ہر ایک سے. ایک سوال کریں گے, زندگی کہاں لگائی؟ زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سانس جو ہے بہت قیمتی ہے. اب دیکھو یہ آج کا دن جو دن تھا, 9 تاریخ جو تھی 10 تاریخ, یہ جو گئی ہماری زندگی میں, یہ دن ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا, ختم ہو گیا. آئندہ سال جو آئے گا وہ 26 کے سال کا ہوگا, 25 کا نہیں ہوگا. اب یہ رات جو گزر رہی ہے ہماری زندگی, یہ رات جو گزر جائے گی یہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اے غافل تجھے فکر عقبہ کچھ نہیں, اے غافل تجھے فکر عقبہ کچھ نہیں, کھانا دھوکا ایسے دنیا کچھ نہیں, زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں, زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں, کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ یعنی خبردار. کسی کو معلوم ہے بھائی کہ ہماری موت کب آئے گی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, پل میں کیا ہو جائے گا کسی کو معلوم نہیں. ہم سنتے ہیں بہت سارے واقعات, کبھی ابھی ہماری مجلس سے گیا اور وہ مر گیا. بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. ایک دن ہمارا بھی جو ہے وقت آ جائے گا, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو, بوڑھا ہو گیا ہو, کوئی ضروری نہیں. وقت پورا ہو جائے گا, فرشتہ روح قبضہ کر دے گا. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. یہاں لکڑی کا ٹیکا لگا ہوا تھا, لکڑی کے ٹیکے پر کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے, اور ان کا وقت آ گیا, وقت پورا ہو گیا, فرشتے نے روح قبضہ کر لی. 1 سال تک لکڑی کے ٹیکے پر کھڑے رہے. لکڑی کو نیچے سے 1 سال کے بعد دمک نے کھایا, پھر لکڑی وہاں سے ہٹی, سلیمان علیہ السلام دھڑام سے گرے. تب جناتوں کو پتا چلا کہ وہ تو مر گئے. جناتوں کو بھی غیب کی بات معلوم نہیں ہوتی. اگر ان کو غیب کی بات معلوم ہوتی, ان کو پتا چل جاتے تو مر گئے, کام بند کر دیتے. 1 سال تک کام کرتے رہے, کام پورا ہو گیا اور یہاں سلیمان علیہ السلام دھڑام سے گرے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, بڑی تیز آگ, کوئی پرندہ اوپر سے اڑ نہیں سکتا. موت کے سارے آثار موجود ہیں, لیکن وقت نہیں آیا تھا, موت نہیں آئی. ہمارے علاقے میں ایک بچہ کنویں میں گر گیا. پہلے کنویں کے اندر موٹریں ہوتی تھی پانی نکالنے کی, تو وہ گڈر لگائے جاتے, گڈر لکڑی کے یا لوہے کے گڈر ہوتے تھے 2. وہ بچہ گرا اور صحیح سالم نکلا زندہ کنویں میں سے. اور ایک بچہ 4 پائی سے گر گیا. 4 پائی کتنی اونچی ہوتی ہے بھائی؟ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ زیادہ سے زیادہ. وہاں سے ایک بچہ گرا اور اس کی موت آ گئی. ایک آدمی رکشہ لے کے جا رہا تھا, پھاٹک آ گئی, ریل آ رہی ہوگی, ابھی رکشہ سے اتر کر کے پھاٹک کے پاس گیا, اللہ دیکھو ریل کہاں تک آئی ہے. اور ایک دوسرا آدمی اپنے کھیت میں کھیت کو پانی دے رہا تھا, سینچائی کر رہا تھا, اور ایک سانپ جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے آیا. کس کو؟ جو کھیت میں پانی دے رہا تھا اس کو. اوپر سے ایک چیل آئی اور سانپ کو پکڑ کے لے گئی, بالکل کاٹنے کے قریب اس کسان کو. اب چیل کے منہ سے وہاں سے سانپ گرا, جو پھاٹک کے پاس رکشہ والا کھڑا تھا اس کے اوپر گرا اور اس کو ڈسا اور وہ مر گیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سمجھدار محتاط آدمی وہ ہے, ہوشیار آدمی
جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اس کو کہتے ہیں ہوشیار۔ ابھی ہم سفر میں آ رہے تھے، بیگ تیار کرنی تھی، ایک دن سے سوچ رہے تھے کیا لینا ہے ساتھ میں، کوئی چیز بھول نہ جاوے، صابن نہ رہ جاوے، تولیہ نہ رہ جاوے، فلاں گولیاں نہ رہ جاوے، تب جا کر کے اس بیگ کو تیار کیا، کل ایک 20 دن کے سفر کے لیے۔ اور یہ سفر ہمارا ہمیشہ کا، تو آدمی کو کتنی تیاری کرنی چاہیے بھائی پہلے سے۔ ایک تو سوال یہ ہوگا زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی۔ دیکھو جوانی زندگی میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ اس کا مستقل سوال الگ کریں گے، بہت قیمتی ہے جوانی۔ اس کا سوال ہوگا مستقل، اور جب تک سوالوں کے جواب صحیح صحیح ہم نہیں دے سکیں گے، اپنے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کس طریقے سے کمایا، کمانے کے ذریعے کیا تھے، اور چوتھا سوال ہوگا مال کو کہاں لگایا۔ اب دیکھو شادیوں میں کتنا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، حالانکہ ایجاب قبول کراؤ نکاح ہو گیا، بہت آسان ہے۔ مکانوں کے پیچھے کتنا پیسہ لگ رہا ہے، لاکھوں روپیہ۔ اس کا سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال ہوگا جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ موٹی موٹی باتیں ہم سب جانتے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر جو ہے استطاعت ہے تو حج فرض ہے، نصاب کا مالک ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں تو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ 4 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ماں کا پیٹ، آجا بننے کی جگہ، اور تیسری منزل قبر، دوسری منزل میں جیسا عمل کیا ہوگا اس کا منظر وہاں دکھایا جائے گا، اور چوتھی منزل میدان حشر، حساب کتاب، اور دوسری منزل یہ دنیا ہے۔ اس وقت ہم دوسری منزل میں چل رہے ہیں، اور یہ بہت قیمتی منزل ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب قدر کریں گے، اور قدر کیا کریں گے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لاوے، اس پر عمل کرے۔ دین خالی نماز کا نام نہیں ہے، خالی حج کا نام نہیں ہے، خالی روزے کا نام نہیں ہے۔ اس طرح ایک آدمی یوں کسی کے پاس ٹائر ہے گاڑی کے، اور یوں کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، اس کی بیوقوفی ہے۔ یہ تو گاڑی کا ایک جزو ہے، ایک ٹائر ہے۔ کسی کے پاس اسٹیئرنگ ہے اور یوں کہے میرے پاس گاڑی ہے، اس کی بیوقوفی ہے، ایک اس کا جزو ہے۔ یہ تو کسی کے پاس کلیج ہے، بریک ہے، یا اس کا ہوڈ ہے، اور یوں کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، بیوقوفی ہے۔ یہ سارے اعضاء مل کر کے پھر گاڑی بنتی ہے۔ ایسے دین جو ہے نا 5 شعبوں کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 شعبوں کا نام ہے دین، اور قرآن اسی کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورا دین نہیں کہ آدمی نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ میں دیندار آدمی، کوئی حج پر حج کر رہا ہے کہ میں دیندار۔ پورا دین زندگیوں میں لانا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اور مطالبہ کیا ہے اللہ کا؟ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا جو ایمان تھا اس کا مطالبہ ہے۔ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی ایمان اور ایک صورت اور شکل والا ایمان۔ جو شکل والا ہے جس سے تو کچھ نہیں ہوتا، شکل سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو بھینس کی شکل بناؤ، شاندار بھینس کی شکل بنائی،
اس سے ایک قطرہ جو ہے دودھ نہیں ملے گا. ابھی 1-2 سال ہوئے ہمارے پالنپور کی طرف سیتپور سے پہلے کھلی چوکڑی آتی ہے, وہاں گولائی میں ایک بھینس کھڑی کی تھی پلاسٹک کی, دیکھو نا تو جیسے سامنے بھینس کھڑی ہے, اور 2 کین بھی رکھ دیے تھے نیچے, اور 2 عورتوں کو دھونے کے لیے بٹھا بھی دیا تھا. کئی سال تک وہ صورت رہی, لیکن ایک قطرہ اس میں دودھ نہیں آیا کین میں. وہ تو شکل ہے, اور حقیقی بھینس لاؤ تو دودھ ملے گا کہ نہیں ملے گا بھائی. شیر کی شکل بناؤ, کوئی ڈرے گا نہیں, بچے بھی نہیں ڈرتے. اسکول کی جو چوپڑیاں ہوتی ہے اس میں سانپ کی شکل, شیر کی شکل, بچے ڈرتے نہیں ہے بلکہ وہ خود بناتے ہیں. کسی جنگل میں باغ میں جاؤ, پتھر کا شیر بنا ہوا ہے, بچے اس کے اوپر بیٹھیں گے, اس کی دم پکڑیں گے, پیر پکڑیں گے, اس کے منہ میں ہاتھ بھی ڈالیں گے, ڈرتے نہیں ہے کہ وہ شکل ہے, شکل سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی گھر میں الماری ہوتی ہے, وہاں جو ہے وہ پلاسٹک کے سیب, پلاسٹک کے انگور ہم نے لا کر کے کباڑ الماری میں رکھے. اب بچوں کو بھوک لگی, ارے ابا سیب کھانا ہے, ابا انگور کھانے ہیں. باپ کیا کہے گا, بیٹا یہ اصلی نہیں ہے تو نکلی ہے. ہمارے پاس جو ایمان ہے نا بھائی, یہ صورت والا ہے, اس کو محنت کر کے اصلی بنانا ہے. صحابہ کا ایمان اصلی تھا, مضبوط ایمان, محنت کی تھی انہوں نے, اس کو بنایا تھا, کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جا رہے تھے, ایک بادشاہ نے ان کو پکڑا, عیسائی بادشاہ تھا, اور کہا کہ ایمان چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ, آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدھی حکومت کیا, اگر تو پوری حکومت دے دے گے تو بھی ایک پل جھپکنے کے برابر. پل جھپکنا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آنکھ بند ہوئی یوں کھلی, یوں ہاتھ کرو تو کتنی مرتبہ بند ہوگی اور کھلے گی. پل جھپکنے کے برابر ایمان چھوڑ نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو کڑھائی میں تیل یا پانی گرم کرا کر کے اس میں ڈال دوں گا. انہوں نے کہا کہ اس میں جانا منظور ہے, موت کا وقت آیا ہوگا تو موت آئے گی, ورنہ وہ تیل کے اندر, گرم تیل کے اندر بھی موت نہیں آئے گی. یہ ایمان تھا. بادشاہ نے کڑھائی میں پانی یا تیل گرم کرایا اور ان کے سامنے 1-2 قیدیوں کو ڈالا, بالکل کوئلہ بن گئے. دیکھو اس طریقے سے تمہارا بھی اثر ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس میں جانا منظور ہے, ایمان نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ, ڈال دو. غلام جب کڑھائی کے پاس لے گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کو خبر دی کہ رو رہے ہیں, تو بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل نرم پڑ گیا ہے, اب میری بات مان لیں گے. بادشاہ نے بلایا, کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ تم ایمان چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ, آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا. انہوں نے کہا میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں, آدھی حکومت کیا, پوری حکومت اگر تو دے دے تو بھی ایک پل جھپکنے کے بعد ایمان نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا پھر آپ روئے کیوں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے راستے میں جان دینے کا آج موقع آیا ہے, اور میری ایک جان ہے, ایک روح ہے میرے بدن میں. میرے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں, اتنی جانیں ہوتی, اتنی روحیں میرے پاس ہوتی, تو آج میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. اس حسرت میں رو رہا ہوں میں. بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو, میری پیشانی کو بوسہ دے دو, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اب پیشانی پر بوسہ دینے پر اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کہا تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا.
عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو چھڑا کر کے لے گئے. ایمان کے اندر ذرا برابر بھی ڈگمگاہٹ نہیں. یہ ایمان. ہمیں محنت کرنی، ایمان پر محنت ہوتی، ایمان بڑھتا ہے. بلڈ پریشر کا جو آلہ ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر دیکھنے کا ڈاکٹر کے پاس، لمبا جو پیٹی جیسا، اور پھر یہاں پر پٹا باندھ کر کے جب اس کو دباتے ہیں نا تو پارا سیدھا اوپر جاتا ہے، اور اس کو دبانا چھوڑ دیا تو سیدھا نیچے. ایمان کے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا، محنت کرتے رہنا ہے موت تک. آخر وقت میں بھی شیطان پورا زور لگاتا ہے، ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. آخری وقت تھا، بے ہوشی ہوتی تھی، پھر ہوش میں آتے تھے، پھر بے ہوشی ہو جاتی تھی. جب ہوش میں آتے تھے تو کیا کہتے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں. ان کے بیٹے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھے کہ شاید میرے ابا مرنا نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ ابا، آپ نے تو اللہ کی عبادت کی ہے کئی سال تک، اتنے ہزار حدیثیں آپ کو یاد تھی، اللہ سے ملاقات کا آپ کو شوق تھا، اور آپ کہتے ہو کہ ابھی نہیں مرنا. کہا کہ بیٹی یہ بات نہیں ہے، شیطان میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ احمد تو مجھ سے بچ گیا. میں اس کے جواب میں کہتا ہوں ابھی نہیں بچا. ہو سکتا ہے میری روح نکلتے نکلتے حلق تک آوے اور میرا ایمان چھین لے. اتنے بڑے امام کے پیچھے محنت کر رہا ہے شیطان ایمان چھیننے کی. اس لیے ایمان کے بارے میں کبھی جو ہے مطمئن نہیں ہونا، محنت کرتے رہنا ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت کسرا کے ملک میں گئی، سپر طاقت. تو کسرا نے بلایا کہ تمہارے اندر سے ایک آدمی کو ہمارے پاس بھیجو، ہم ان سے پوچھے کہ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو. صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ ٹھنگنے قد کے صحابی تھے، ان کا ٹٹو بھی جو تھا وہ ٹھنگنا تھا. سفر کر کے آئے تھے، کپڑے میلے تھے، سیدھے سادے کپڑے. ان کے جانے سے پہلے کسرا نے محل کے اندر قالین بچھایا اور دروازے سے لے کر تخت تک فوج کھڑی کر دی. ایک پہلوان کو دروازے پہ بٹھا دیا. جب یہ گئے تو پہلوان نے کہا کہ اندر نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے. اگر نہ کہتے تو واپس جاتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھی تھوڑی باتیں ہوئی، پھر پہلوان نے کہا اچھا جاؤ. تو اپنے ٹٹو کے اوپر سوار ہے، وہ اندر داخل ہو رہے ہیں. بھائی کسی کے گھر جاتے ہو تو اپنی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، مال کے اندر لے کے جاتے ہو، بھائی وہ تو باہر کھڑی کرنی پڑتی ہے. یہ اجنبی ملک ہے، اکیلے ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے. اور پہلوان سے کیا کرے؟ جاؤں گا تو ٹٹو کے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا. پہلوان نے کہا اچھا جاؤ. اپنے ٹٹو کے اوپر سوار ہو کر کے محل میں داخل ہوئے. فوج کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، بالکل متاثر نہیں ہو رہے. ایمان اندر کا ایسا مضبوط بنا. قالین جو بچھایا تھا، ان کا ٹٹو جو ہے برابر چل نہیں سکتا تھا، پیر پھسل رہے تھے. ان کے بعد جو آلہ تھا اس کو نکالا اور قالین کو چیرتے ہوئے جا رہے. یہ کیا بچھا دیا ہے، میرا ٹٹو بھی صحیح نہیں چل سکتا، اس سے تو میری اللہ کی زمین اچھی ہے کہ میرا ٹٹو بھی صحیح چل سکتا ہے. بادشاہ کے تخت کے پاس آئے، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی کھوٹا ملا نہیں ٹٹو باندھنے کا. تو بادشاہ کے تکیے کے ساتھ ٹٹو باندھا اور وہاں سے کدکی لگا کر کے سیدھے تخت کے اوپر اور بادشاہ سے کندھے سے کندھا ملا کر کے بیٹھ گئے. اور بادشاہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اس طرح بیٹھنے سے تیری عزت گھٹ نہیں جائے گی اور میری عزت کوئی بڑھ نہیں جائے گی.
بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ ان کا بیان گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا، معمولی بیان، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو صحیح سلامت رہو گے۔ بادشاہ نے کہا اگر اس کو نہ مانے تو کہا کہ تم ہم کو ٹیکس دینا، جزیہ مانگ رہے ہیں، ہم تمہاری عورتوں کی، بچوں کی، مال کی، سب کی حفاظت کریں گے۔ کہ اگر یہ جزیہ بھی نہ دے تو پھر انہوں نے اپنا آلہ نکالا اور کہا کہ اس سے مقابلہ کریں گے، سب کے سامنے بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، فوج کھڑی ہے۔ یہ اندر کا ایمان ایسا بنایا تھا۔ جب ایمان مضبوط بنتا ہے تو پھر جو ہے نا اعمال زندگی میں مضبوط آتے ہیں، پھر نماز جاندار بنے گی۔ صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی؟ 2 رکعت نماز کے اوپر اپنے مسائل کا حل کر لیتے تھے۔ ان کی ہر عبادت، ان کا حج، ان کا روزہ، ان کا ذکر، ان کی دعا، ان کی تلاوت، سب جاندار۔ ایک صحابی کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا، غلام نے آ کر خبر دی کہ آقا مالک کنویں میں پانی ختم ہو گیا۔ اس کو وہی کھڑا رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا دیکھ کوئی بادل نظر آیا کہ نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ پھر پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھی، غلام نے کہا کہ ایک چھوٹا بادل نظر آ رہا ہے۔ وہ بادل بڑا ہوا، موسلادھار بارش ہوئی۔ اس غلام کو ایک گھوڑا دیا، کہا دیکھ کر گیا، چکر لگا کر گیا کہاں تک بارش ہوئی ہے۔ غلام چکر لگا کر کے آیا، کہا کہ مالک اپنا جو باغ ہے، اپنی جو زمین ہے، بس اسی کے اوپر جو ہے بارش ہوئی ہے۔ نماز پڑھی، اللہ سے مانگ لیا۔ ایک صحابی کی سواری بن گئی تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ کا سامان ہماری سواریوں پر رکھ دو، کہا نہیں تم آگے جاؤ۔ سب کو آگے بھیجا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے اتنا کہا کہ اللہ اس سواری کو تو حشر کے میدان میں زندہ کرے گا، مجھے اس وقت وہاں ضرورت نہیں ہے، مجھے ابھی ضرورت۔ اللہ نے سواری کے اندر جان ڈال دی، سواری کھڑی ہو گئی، اس کے اوپر سامان رکھ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے۔ اجمیر کا نام سنا ہوگا آپ نے، اجمیر سے 60 کلومیٹر پہلے بیاور ہے، ایک گاؤں ہے وہاں راولا کا باڑیا، میرا کئی مرتبہ جانا ہوا، ہمارے مکاتب چلتے وہاں پر۔ اور راولا کے باڑیا میں شروع میں کئی سال پہلے ایک بڑے میاں نمازی تھے، اکیلے پورے گاؤں میں۔ تو وہ بیلوں کے ذریعے سے اناج نکال رہے تھے، اناج کو کاٹ کر کے وہ کھلیان میں جمع کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر بیلوں کو چلاتے ہیں تاکہ دانے سب الگ ہو جاوے۔